السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈ ٹو لیڈ ٹورڈز برائٹ فیوچر میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم پنجم جماعت کا پہلا سبق رومن عددی علامتیں پڑھنے جا رہے ہیں۔ برسوں پہلے یورپ میں عدد لکھنے کے لیے کیپٹل رومن حروف استعمال کیے جاتے تھے، اس لیے عددوں کو لکھنے کے اس طریقے کو رومن عددی تحریر کا طریقہ کہتے ہیں۔ آئیے ہم رومن عددی علامتوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک جدول دیا گیا ہے جس میں اوپر رومن عددی علامتیں دکھائی گئی ہیں اور نیچے وہ کس عدد کو ظاہر کرتی ہیں وہ دکھایا گیا ہے۔ ایک کو ظاہر کرنے کے لیے کیپٹل آئی کا استعمال کیا جاتا ہے، 5 کو ظاہر کرنے کے لیے کیپٹل وی کا استعمال کیا جاتا ہے، 10 کو ظاہر کرنے کے لیے کیپٹل ایکس کا استعمال کیا جاتا ہے، 50 اس عدد کو ظاہر کرنے کے لیے کیپٹل ایل کا استعمال کیا جاتا ہے، 100 اس عدد کو ظاہر کرنے کے لیے سی کا استعمال کیا جاتا ہے، 500 اس عدد کو ظاہر کرنے کے لیے ڈی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور 1000 اس عدد کو ظاہر کرنے کے لیے ایم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ان ہندسوں سے بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا عدد بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے رومن جو گنتی بنائی جاتی ہے وہ انہی علامتوں کی مدد سے بنائی جاتی ہے۔ یہاں پر 0 کے لیے کوئی بھی علامت نہیں دی گئی ہے۔ ان رومن عددی علامتوں کی مدد سے دوسرے اعداد لکھنے کے کچھ اصول بنائے گئے ہیں۔ آئیے ہم ان اصولوں کی مدد سے 1 سے 100 تک رومن عددی علامتیں لکھنا سیکھتے ہیں۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے 1 سے لے کر 10 تک جو اعداد دیے گئے ہیں ان کو رومن عددی علامتوں میں لکھنا سیکھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے 1 5 اور 10 کے لیے علامتیں دکھائی گئی ہیں، آپ نے اس سے پہلے دیکھا۔ 1 کے لیے آئی کا استعمال ہوتا ہے، 5 کے لیے وی کا استعمال ہوتا ہے اور 10 کے لیے ایکس کا استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کے علاوہ جو کیسے لکھنا ہے وہ ہم کیسے لکھیں گے؟ 1 کے لیے ہم کیپٹل میں 1 مرتبہ آئی کا استعمال کریں گے، 2 لکھنے کے لیے ہم 2 مرتبہ کیپٹل آئی کا استعمال کریں گے، اور 3 لکھنے کے لیے ہم 3 مرتبہ کیپٹل آئی کا استعمال کریں گے۔ ایک بات اور ذہن نشین رکھیے، کوئی بھی رومن عددی علامت زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ جیسے 3 لکھنے کے لیے ہم نے آئی کو 3 مرتبہ یہاں پر استعمال کیا ہے، اب اس سے زیادہ یہ استعمال نہیں ہو سکتی ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ 4 اور 4 کے فوراً بعد 5 ہے، اس کے لیے ہم وی کا استعمال کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے، اور 4 5 کے پہلے ہے، ایک عدد پہلے ہے، تو اس کے لیے ہم جو رومن عددی علامت استعمال کریں گے یا اس کو ہم اصول کے حساب سے لکھیں گے، وہ لکھیں گے 5 کے پہلے 1 مرتبہ آئی لکھیں گے، یعنی 5 میں سے 1 تفریق کیا تو 4۔ اس طرح سے یہ جو علامت ہے 4 کے لیے استعمال کی جائے گی، اس بات کو ذہن نشین رکھیے۔ 5 کے لیے کیپٹل وی کا استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ کو 6 لکھنا ہے، تو چونکہ 5 میں 1 جمع کرے گا اب تو 6 آئے گا، اس لیے 5 کے لیے وی استعمال ہوگا، اور اس کے فوراً بعد رائٹ سائڈ میں لکھ رہے ہیں، آپ جمع کر رہے ہیں، اس کے اندر 1 مرتبہ آئی لکھیں گے تو 5 جمع 1 یعنی 6 ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے 6 کے لیے اس طرح سے رومن عددی علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ 7 5 میں 2 جمع کریں گے تو 7 ہوتا ہے۔ 8 5 میں 3 جمع کریں ہم تو 8 ہوتا ہے، اس طرح سے یہ 8 کے لیے ہوتا ہے۔ اب یہ آئی 3 مرتبہ آ چکا ہے، اب 4 مرتبہ ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری ایک اہم بات یہ کہ 9 کے فوراً بعد 10 ہے، اور 10 کے لیے ایکس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب 9 لکھنا ہے ہمیں، تو 10 میں سے 1 تفریق کرے تو 9 آئے گا۔ آپ بالکل ذہن پر زور ڈال کر ذرا سوچئے اور بتائیے کس طرح سے لکھا جائے گا۔ بالکل صحیح، ایکس کے پہلے 1 مرتبہ لیفٹ ہینڈ سائڈ میں آئی لکھا جائے گا۔ اس طرح سے ایکس کا مطلب ہوتا ہے 10، اور اس کے پہلے آئی لکھا ہے، لیفٹ سائڈ میں لکھا ہے،
یعنی 10 میں سے ایک تفریق کیا، اس طرح سے آتا ہے، اور 10 کے لیے x کا استعمال ہوتا ہے۔ ایک بات یہاں پر آپ ذہن نشین رکھیے کہ اگر آپ کو 1 سے لے کر 10 تک یہ رومن عددی علامتیں بالکل پرفیکٹ پتہ ہے تو آگے جو گنتی آ رہی ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ آسانی ہونے والی ہے۔ آپ اپنی کاپی میں بیاض میں 1 سے لے کر 10 تک کی گنتی لکھیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پر 1 سے لے کر 10 تک اعداد اور انہیں رومن عددی علامتوں میں کیسے لکھا جاتا ہے یہ ہمارے سامنے دیا گیا ہے۔ 11۔ اب چونکہ 10 کے لیے یہاں پر x کا استعمال ہم کرتے ہیں، 11 10 میں 1 جمع کریں گے تو 11 ہوگا، 10 جمع 1، اور چونکہ جمع ہے اس لیے رائٹ ہینڈ سائڈ میں ایک مرتبہ آئی لکھیں گے، یا پھر بہت آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے میں نے اسے 2 کلرز میں لکھ دیا ہے۔ 10 کے لیے x استعمال ہوتا ہے، یہ تمام بلیک کلر میں، کالے کلر میں دکھائے گئے ہیں، اور چونکہ 1 سے لے کر 10 تک جو گنتی ہے وہ لال رنگ سے دکھائی گئی ہے تاکہ آپ کو گنتی کتنے آسانی کے ساتھ لکھی جاتی ہے یہ سمجھ میں آ جائے۔ 10 جمع 1 یعنی 11، 10 جمع 2 12، 10 کے لیے x کا استعمال ہوا اور 2 کے لیے 2 مرتبہ i کا استعمال ہوتا ہے جو آپ نے ذہن نشین کر لیا ہے، اور چونکہ رائٹ سائڈ میں لکھا ہے تو 10 جمع 2 12 اس طرح سے ہوگا۔ 10 جمع 3 13، 10 جمع 4 14، 10 جمع 5 15، 10 جمع 6 16، 10 جمع 7 17، 10 جمع 8 18، 10 جمع 9 19، 10 اور 10 20۔ ویری گڈ۔ اس طرح سے ہم بہت آسانی کے ساتھ گنتی لکھ سکتے ہیں۔ آئیے اب 20 کے لیے کیا استعمال ہوا ہے؟ 2 مرتبہ x، اب اسی کو ذہن نشین رکھیے اور آگے کی گنتی بناتے جائیے۔ 20 اور 1 21، تو آپ کو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تک جو گنتی ہے وہ لگا دینا ہے۔ کہاں پر 2 مرتبہ x لکھنا ہے، اس کے رائٹ سائڈ میں آپ کو یہ گنتی لگاتے چلنا ہے۔ دیکھیے 10 20 اور 1 21، 20 اور 2 22، 20 اور 3 23، 20 کے لیے 2 مرتبہ x اور یہ 3 23، 20 اور 4 24، 20 اور 5 25، 20 اور 6 26، 20 اور 7 27، 20 اور 8 28، 20 اور 9 29، اور 20 جمع 10 یعنی 2 مرتبہ x اور اس میں اور ایک x ملا دیں گے تو 30 ہو جائے گا۔ پھر اصول کے حساب سے x یہاں پر 3 مرتبہ اب استعمال ہو گیا ہے، اس سے زیادہ اس کو ہم استعمال ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 31، چونکہ 30 کے لیے 3 مرتبہ x کا استعمال ہوتا ہے اور یہ گنتی ہے 1، 30 جمع 1 31، 30 جمع 2 32، 30 جمع 3 33، 30 جمع 4 34، 30 جمع 5 35، 30 جمع 6 36، 30 جمع 7 37، 30 جمع 8 38، 30 جمع 9 39۔ اب 40 کے فوراً بعد 50 آتا ہے، فوراً بعد سے مطلب 40 میں 10 جمع کریں گے تو 50 ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہاں پر ہم نے x کا استعمال 3 مرتبہ کر لیا تھا 30 کے لیے، 40 کے لیے ہم اور ایک 4 مرتبہ x نہیں لکھ سکتے ہیں، یہ اصول کے خلاف ہوگا۔ 50 کے لیے l ہے اور 50 میں سے ہم 10 تفریق کریں گے تو 50 میں سے 10 گیا 40 ہوتا ہے۔ لیفٹ سائڈ میں لکھنے کا مطلب یہ ہوگا 50 تفریق 10، 50 میں سے 10 تفریق کرتے ہیں تو ہمارے پاس حاصل ہوتے ہیں 40۔ اس طرح سے یہ XL 40 ہو جاتا ہے۔ اب 40 کے لیے XL استعمال ہوا ہے، ہم اس کے آگے کی گنتی آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ آئیے 40 کے لیے XL اور 1 کے لیے I، 40 جمع 1 41، 40 جمع 2 42، 40 جمع 3 43، 40 جمع 4 44، 40 جمع 5 45، 40 جمع 6 46، 40 جمع 7 47، 40 جمع 8 48، 40 جمع 9 49، اور 50 کے لیے L کا استعمال ہوتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ 51،
50 کے لیے L استعمال ہوتا ہے اور 1 کے لیے I. 50 کے رائٹ سائڈ میں جب ہم I لکھیں گے تو 50 جمع 1 یعنی 51 ہو جائے گا. 50 جمع 2 52. 50 جمع 3 53. 50 جمع 4 54. 50 جمع 5 55. 50 جمع 6 56. 50 جمع 7 57. 50 جمع 8 58. 50 جمع 9 59. اور 50 کے لیے L استعمال ہوتا ہے. اس کے رائٹ سائڈ میں 10 کے لیے ہم X لکھیں گے تو LX کا مطلب ہوتا ہے 60. اب LX 60 ہوتا ہے. اس کو ذہن نشین رکھتے ہوئے 61 سے 70 تک ہم گنتی لکھتے ہیں. 60 کے لیے LX کا استعمال ہوتا ہے. یہ 50 اور 10 60 اور یہ 61. 60 جمع 1 61. 60 جمع 2 62. 60 جمع 3 63. 60 جمع 4 64. 60 جمع 5 65. 60 جمع 6 66. 60 جمع 7 67. 60 جمع 8 68. 60 جمع 9 69. اور 60 کے لیے LX ہے اور اس میں رائٹ سائڈ میں ایک مرتبہ اور X لکھ دیں گے تو L اور 2 مرتبہ X یعنی 50 60 اور یہ 10 70. اس طرح سے L 2 مرتبہ X 70 کے لیے استعمال ہوگا. اب 71 سے 80 تک ہم گنتی اس کے آگے لکھتے ہیں. 70 کے لیے 50 60 70 اور یہ 71 یعنی 70 میں ایک ہم جمع کر رہے ہیں. 70 جمع 1 71. 70 جمع 2 72. 70 جمع 3 73. 70 جمع 4 74. 70 جمع 5 75. 70 جمع 6 76. 70 جمع 7 77. 70 جمع 8 78. اور 70 میں 9 جمع کریں گے تو 79 ہو جائے گے. 70 50 60 70 اور اس میں ایک مرتبہ اور 10 جمع کر دیں گے تو اس طرح سے یہ 80 ہو جائے گے. اب دیکھیے یہ L یعنی 50 اور یہ 3 مرتبہ X کا استعمال اب یہاں پر ہو گیا ہے. 50 اور 30 80 ہو گیا ہے. یعنی اب یہ 3 مرتبہ آ گیا ہے. اس سے زیادہ ہم اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں. بہرحال وہ آگے دیکھیں گے ہم. لیکن 81 سے لے کر 89 تک ہم گنتی لکھتے ہیں. 80 کے لیے L اور 3 مرتبہ X یعنی 80 ہوتا ہے. آئیے 80 جمع 1 81. 80 جمع 2 82. 80 جمع 3 83. 80 جمع 4 84. 80 جمع 5 85. 80 جمع 6 86. 80 جمع 7 87. 80 جمع 8 88. 80 جمع 9 89. اور 90 کے آگے جو گنتی ہے چونکہ یہاں پر ہم نے X کا 3 مرتبہ استعمال کر لیا ہے اس لیے ہم اس کا زیادہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں. ہم یہ دیکھیں گے 100 کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے. تو 100 کے لیے کیپٹل لیٹر میں C کا استعمال ہوتا ہے اور 90 100 سے 10 کم ہے تو ہم 10 کے لیے X استعمال ہوتا ہے. کم ہے یعنی تفریق کرنے کے لیے ہم اسے C کے لیفٹ سائڈ میں ہم لکھیں گے. تو 100 میں سے 10 تفریق کیا تو بچتا ہے 90 یا 90 جسے ہم کہتے ہیں. 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 کے لیے C کا استعمال ہوتا ہے. عزیز طلبہ و طالبات انگریزی کا ایک مقولہ ہے پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. ریاضی میں مہارت حاصل کرنے کا ایک سنہری فارمولا ہے مشق پریکٹس. آپ جتنی زیادہ مشق کریں گے ریاضی اتنی زیادہ آسان آپ کے لیے ہو جائے گی. مشق لکھ کر کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کے حافظے میں اچھی طرح محفوظ ہو جائے اور بار بار اسے لکھنا چاہیے. ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے اور علم کو عام کرنے میں ہمارا ساتھ دیجیے. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے. آپ کے قیمتی کمنٹ کا انتظار رہے گا.
جزاک اللہ.